الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 353 تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ تیمم میں کتنے فرض ہیں، وہ کون کون سے فرض ہیں اور کیسے ادا کیے جائیں گے، انشاءاللہ میں آپ سب کی خدمت پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو، ٹھیک، اس پر مار کر لوٹ لیں، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، اور اس سے سارے منہ کا مسح کریں۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کوہنی سمیت مسح کریں، اور وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے۔ تو مسئلہ نمبر 43، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ کتنے؟ تیمم میں 3 فرض ہیں، یہ یاد ضرور رکھیے گا۔ اگر 3 فرض میں سے اگر ایک نہیں ادا ہوا نا تو تیمم نہیں ہوگا۔ تو تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ نیت یہ کیا ہے؟ فرض ہے تیمم کا۔ نمبر 1 نیت، اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی، تیمم نہ ہوگا۔ نیت اگر آپ کی نہیں ہے تو تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 44، کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، اسے نماز جائز نہیں ہے کہ وہ اس وقت نیت کا اہل نہ تھا، بلکہ اگر قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے تیمم کرے۔ مسئلہ نمبر 25، نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو۔ تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت، یہ سب عبادت مقصودہ نہیں، یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا زیارت قبور یا دفن میت یا بے وضو نے قرآن مجید پڑھنے، ان سب کے لیے طہارت شرط نہیں۔ کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا گیا اس کے سوا کوئی عبادت بھی جائز نہیں۔ جنوب نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ شکر کی نیت سے۔ جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 47، دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا اس سے بھی نماز جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 48، نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا ہو کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے خاص نماز کے سوا کوئی دوسری نماز جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 49، نماز جنازہ یا عیدین کے لیے تیمم اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا، تو اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 50، سجدے تلاوت کے تیمم سے بھی نمازیں جائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 51، جس پر نہانا فرض ہے اسے یہ ضرور نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے 2 تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے اور دونوں ہو جائیں، اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 52، بیمار یا بے دست و پا اپنے آپ تیمم نہیں کر سکتا تو اسے کوئی دوسرا شخص تیمم کرا دے، اور اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی نیت چاہیے جسے کرایا جا رہا ہے۔ یہ تو پہلا تھا نیت۔ اب دوسرا فرض جو ہے وہ تیمم میں ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ دوسرا۔ اب ذرا اسے باریکی کے ساتھ آپ سمجھ لیں۔ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کی کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔
اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تیمم نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 53، داڑھی اور مونچھوں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کو ہم نے وضو میں بیان کر دیا ہے۔ اور بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے، ناک کے حصہ زیریں کا خیال رکھیں کہ اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھرے گا اور تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 54، عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے ورنہ پھول کی جگہ باقی رہ جائے گی، اور نتھ پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ نتھ کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہیں رہی۔ مسئلہ نمبر 55، نتنوں کے اندر مسح کرنا کچھ درکار نہیں۔ مسئلہ نمبر 56، ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، تیمم نہ ہوا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی تیمم نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 57، مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو ہٹا کر ہونٹوں پر ہاتھ پھیریں، اور بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں۔ یہ دوسرا فرض تھا۔ اب تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس میں بھی خیال رہے کہ ذرہ برابر باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 58، انگوٹھی چھلے پہنے ہو تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہو سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصہ پر ہاتھ پہنچائے، اور اس کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 59، تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ مسئلہ نمبر 60، ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا، تیمم نہ ہوا۔ ہاں اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسح کیا اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا، اور ایک ہاتھ جو بچ رہا اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسح کر لیا تو ہو گیا، مگر خلاف سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 61، جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پھنچے سے کٹا ہو تو کوہنیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے۔ اگر کوہنیوں سے اوپر تک کٹ گیا تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ گیا ہے مسح کر لے تو بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 62، کوئی لنجا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرا دے، تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے، مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا۔ ہاں اس جیسا کوئی اور بھی ہے، یعنی لنجا ہی کوئی اور ہے تو اس کی امامت کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 63، تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹا اور منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضرور ہے ہر ذرہ پر گرد لگ گئی تو ہو گیا ورنہ نہیں، اور اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ تو آج کے درس کے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے جانا کہ تیمم میں کتنے فرض ہیں، اب وہ کیسے ادا کیے جائیں گے۔ یاد رکھنا وضو سے زیادہ ہمیں تیمم جب بھی کریں تو احتیاط رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو حضرات بالکل نئے ہیں ہمارے چینل پر، جو پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ضروریات دین کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کے پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو بہار شریعت کے درس مل جائیں گے، اور لیسن نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔